صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ روزانہ تہائی قرآن پڑھ لیں، یعنی 1/3 حصہ قرآن کا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات کے اندر تہائی قرآن پڑھ لے؟ وہ تو بعد میں بزرگان دین 8 قرآن پڑھ سکتے ہیں نا، ہم کدھر، ہم تو نہ بزرگ نہ ہم اولیاء اللہ، ہم تو سادہ سے صحابی، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اب بابے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں بابا روزانہ 4 قرآن ختم کرتا تھا، فلاں بابا 8 قرآن ختم کرتا تھا، فلاں بابا جو ہے 12 قرآن ختم کرتا تھا، پھر امام حنیفہ کے اوپر جی رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے وہ۔ اچھا کیسا انہوں نے بنایا؟ کہتے ہیں 61 کیسا گنتی پوری کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں، 60 ہو گئے۔ یہ اس صورت میں جب 30 روزے ہوں، 29 میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک قرآن تراویح میں بھی ختم کرتے تھے، تو رات میں کرتے سو تراویح تو ہونا سی، 61 قرآن پورے ہو گئے۔ ابھی تو میں وہ انجینئرنگ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو عربی جاننے والے تھے۔ اور جو ہم لوگ اجمی ہیں جن کو یعنی بڑی مشکل سے اس کا فارم بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ان کو تو کم از کم 30 دن تو لگانے چاہیے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے۔ لیکن اس کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اکابرین امت سے، اسلاف امت سے بدظن کر کے ان کے دلوں میں ان کا بغض اور عداوت بھرنی ہے۔ تو اب مثال پیش کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک بنایا ہوا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک نماز تراویح میں پورا مہینہ پڑھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے 60 وہ اور ایک یہ 61 بن گئے۔ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 61 مرتبہ قرآن مجید رمضان شریف میں پڑھا ہے۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آخر میں بعد میں پیش کروں گا، لیکن پہلے یہ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ جب بات کرتا ہے نا تو حوالہ کبھی دے گا فضائل سنت کا، کبھی دے گا فضائل اعمال کا، کبھی تذکرۃ الاولیاء کا۔ ظاہر ہے یہ حدیث کی کتابیں تو نہیں ہے نا، البتہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں اگر ان کا ثبوت موجود ہے اور وہی باتیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ اکرام سے، تابعین سے بھی ثابت ہیں، تو پھر یہ حوالہ دیکھ کے فضائل سنت کا یا فضائل اعمال کا صرف یہ لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے کہ بس یہ بات یہاں تک محدود ہے اور انہی کتابوں میں من گڑت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہی بات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ تو بڑا مختصر سا تتبع تفحص ناقص کے مطابق میں نے جب تلاش کیا بحمد تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 جلیل القدر صحابہ سے اور درجن سے زائد تابعین اور پھر ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین، تابعین اور صحابہ اکرام ایک ایک رات میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے، بلکہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح شرح معانی الاثار میں امام طحاوی یہ حدیث لے کے آئے، مصنف ابن ابی شیبہ کی 3710 نمبر حدیث ہے، اور شرح معانی الاثار میں سند حسن کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں رات کے وقت قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، شرح معانی الاثار کی حدیث نمبر 1912 ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3711 ہے۔ یہ صحابی بھی ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1914 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ بھی ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو حمزہ نصر بن عمران تابعی، انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ میں قرآن مجید ایک رات میں پڑھتا ہوں، بار مرتبہ پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تلفظ کے ساتھ پڑھو اور اس انداز سے پڑھو کہ تمہارے کان خود اس کی تلاوت اور قراءت سن سکیں، تو ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ یہ السنن الکبریٰ بہقی للنسائی، یہ امام بہقی کی جو کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پہ سند حسن کے ساتھ موجود ہے۔ 4 صحابہ کرام سے
ان کے سے تقریراً اور ان کے اپنے اعمال سے، اور جلیل القدر تابعین میں سے سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح معانی الاثار میں اور مصنف عبدالرزاق میں 2850 نمبر روایت ہے کہ سیدنا سعید ابن جبیر ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ تابعی مکمل قرآن پاک رات کو پڑھتے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385۔ علقمہ تابعی کتاب الثقات ابن حبان جلد 5 صفحہ 205 میں۔ علی تابعی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، ان سے بھی ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ اسود بن یزید نخی یہ بھی رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے، تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ 354 پہ۔ اور اسی طرح ثابت بن اسلم بنانی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے۔ امام مروزی کی کتاب ہے قیام اللیل صفحہ 64 پہ موجود ہے۔ اسی طرح سعد بن ابراہیم تابعی سے الطبقات الکبریٰ اور سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140 پہ موجود ہے، وہ ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے۔ ابو ہارون محمد بن خزار الرازی تابعی الجرح والتعدیل جلد 7 صفحہ 245 پہ موجود ہے، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے جلیل القدر امام محدث ہیں، وہ 2 راتوں میں قرآن پاک پڑھتے۔ امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ شعب الایمان جلد 2 صفحہ 399۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ سے سند حسن کے ساتھ حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 143 پہ موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی رمضان شریف میں پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے، سند حسن کے ساتھ موجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درجنوں مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 41 مرتبہ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں صفحہ 466 پہ اس کو لکھا ہے، اور غیر مقلد بہت بڑے عالم عبدالسلام مبارک پوری ان کی کتاب ہے سیرت البخاری، اس کے صفحہ 111 پہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ شعب الایمان کی جلد 2 صفحہ 416 پہ لکھا ہے امام بخاری 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اس طرح طبقات الحنابلہ جلد 2 صفحہ 275، اسی طریقے سے تاریخ دمشق جلد 15 صفحہ 48 پہ درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب مرزا یہ جو کہتا ہے صرف امام ابو حنیفہ کا نام لے کے، فضائل اعمال کا حوالہ دے کے، کبھی تذکرۃ الاولیاء کبھی میزان سنت کا حوالہ دے کے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، تو آپ پھر یہ کیا یہ کہے گا کہ صحابہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے؟ کیونکہ ایک رات میں تو ایک رکعت میں قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، کیا ان کا خدا اور تھا اور کتابیں خدا کا اور تعارف کروا رہی؟ تابعین کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے، امام بخاری کا، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے، سیدنا عثمان غنی تمیم داری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ اور پھر بڑی دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو حدیث ہے نا، اس کے مرکزی جو راوی ہے نا، جتنی اس کے طرق اور اسناد موجود ہیں جمع کر کے دیکھ لیں، اس کے مرکزی راوی ہیں امام قتادہ بن دعامہ تابعی، اور ان سے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے یہ اپنی سند سے جلد نمبر 2 صفحہ 385 پہ رقم 2655 پہ لکھا ہے کہ امام قتادہ بن دعامہ تابعی اس حدیث کے مرکزی راوی وہ قرآن پاک کو رات میں مکمل کرتے تھے، ایک رات میں مکمل کرتے تھے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، جن بابوں کے ذریعے یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی ہے، اس بابے کا عمل کیا ہے؟ وہ بابا عمل یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قتادہ بن دعامہ تابعی کا خدا اور ہے، اور جامع ترمذی میں جو حدیث وہ لے کے آ رہے ہیں وہ خدا اور ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اگر خدا ہی ان کا اور ہے اور وہ خدا کا تعارف ہی اور کروا رہے ہیں، تو پھر ان کی حدیث کیسے معتبر ہوگی؟ ان کی تو حدیث ہی ریجیکٹیبل، قابل قبول ہوگی جب وہ خدا کو نعوذ باللہ کوئی اور خدا مان رہے ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید کی قرات اور تلاوت، اور ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو قرآن کو پڑھ کے سمجھتا ہے، اس کی فہم بھی حاصل کرتا ہے، وہ درجے مرتبے کمال میں اوپر ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو صرف قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت اور قرات بھی مستقل ایک عبادت ہے،
مستقل ایک عبادت ہے۔ ایک طرف کوئی بندہ ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات کرتا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اگرچہ وہ سمجھ نہیں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، صرف تلاوت کیے جا رہا ہے، صرف قرآن مجید کے کلمات کو پڑھتا جا رہا ہے، تو اب اس کو فقط قرآن مجید کے کلمات کی قرات پر اور تلاوت پر بھی اللہ رب العزت عبادت کا ثواب دے گا، کیونکہ قرآن مجید کی فقط قرات اور تلاوت بھی مستقل عبادت ہے۔ لہذا ہمارے اسلاف جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے جو ایک ایک رات میں بار بار مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے، وہ بطور ذکر کے پڑھا ہے، بطور تلاوت اور قرات کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ اب یہ جو ہے صورت وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی یہاں سمجھیں کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جو رمضان شریف میں 2 4 5 5 10 پارے ایک ایک دن میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک سمپل آدمی سادہ جو ہے، کیا وہ 10 پارے روزانہ پڑھے تو قرآن پاک 10 پارے پڑھ کے سمجھ سکتا ہے؟ 10 کیا وہ 5 بھی نہیں سمجھ سکتا؟ 5 کیا وہ 1 پارہ بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا؟ تو کیا اس کو 1 پارہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ اللہ کے بندو، ایک ہے پڑھ کے سمجھنا، اور ایک ہے اس کو بطور قرات اور بطور تلاوت کے ذکر کے ثواب کے لیے پڑھنا۔ اسلاف سے جو عمل ثابت ہے اس کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بطور قرات کے، تلاوت کے، ذکر کے ثواب کے طور پر پڑھتے تھے، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک ایک حرف بھی جو پڑھا جاتا ہے اس پر جو سینکڑوں کی تعداد میں اس کو حسنات اور نیکیاں ملنے کی اللہ کی بارگاہ میں امید ہے۔ اس لیے رمضان شریف کے مبارک 7 لمحات میں وہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے ایک طرف ذکر ہے اور ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے، وہ کثرت تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ اور امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 8 صفحہ 221 پہ لکھتے ہیں، والمراد نفی الفہم لا نفی الثواب، کہ جو حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھا اس نے نہیں سمجھا، تو اس میں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھا اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، اس کو عبادت کا مرتبہ درجہ ملے گا، لیکن 3 دن سے پڑھا پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تو کئی ایسے بندے ہیں کہ مہینے میں بھی پڑھ لے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ اشخاص اور ان کے احوال کے مطابق حکم ہے، یہ جو نا وہ ہر بندے کے لیے حکم نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی 1886 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک دن فرمایا کہ یعجز احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے بھی عاجز ہے کہ ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کہ وہ رات کے وقت قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کرے، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھے؟ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے بھی عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لو تو قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 23 حصہ 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ اب اس کی معنوی تعریف کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مرزا نے اس کا ترجمہ بالکل ہی ایسا غلط پیش کیا جو نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً درست ہے۔ ترجمہ کیا کیا مرزا نے؟ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلا بتاؤ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ یعنی ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک رات میں قرآن کا 23 حصہ پڑھنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، نہیں پڑھا جا سکتا۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب بالکل یہ ہے ہی نہیں، نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً۔ عقلاً تو اس طرح درست نہیں ہے کہ کسی بھی حافظ قرآن کو آپ بٹھا لیں، اس کو کہیں کہ 10 پارے قرآن پاک کے تلاوت کر دو، تو وہ آپ کو چند گھنٹوں میں قرآن پاک کے 10 پارے تلاوت کر کے دکھا دے گا کہ میں نے پڑھ لیے۔ ناممکن والی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی سادہ مسلمان جو غیر حافظ ہو وہ رات کے وقت بیٹھے، وہ بیٹھ کے تو قرآن پاک کے 10 پارے آسانی سے پڑھ سکتا ہے اگر وہ بیٹھ کے مسلسل پڑھتا رہے۔ تو عقلاً تو یہ ناممکن ہے ہی نہیں، اور نقلاً بھی اس طرح ناممکن نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی
52, 53, 54 متعدد اس کے ترک موجود ہے. حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد ان کے والد عمر بن عاص نے ان سے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کیسا ہے, تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان بہت نیک آدمی ہیں, متقی پرہیزگار آدمی, اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ شادی کے بعد مجھے وقت بہت کم دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دی کہ حضور عبداللہ کا اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو حضور نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کیف تصوم, تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کل یوم, حضور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں. فرمایا کیف تختم, قرآن کتنا ختم کرتے ہو رات کے وقت؟ تو انہوں نے عرض کی کل لیلۃ, حضور ہر رات کو قرآن مکمل کرتا ہوں, ہر رات کو قرآن مکمل کرتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات بتانا, اس بات کا نقلاً بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک رات میں مکمل کرنا صحابہ سے ثابت ہے, صحیح بخاری سے ثابت ہے. ہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کنڈیشن اور ان کے حالات اور کیفیت کے مطابق ان کو کہا کہ نہیں تم نے 40 دن میں قرآن پہ پڑھنا ہے. عرض کہ حضور میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. فرمایا مہینے میں. حضور میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. فرمایا پھر تم 15 دن میں. زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. فرمایا پھر 7 دن میں. پھر کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک حدیث میں کہ 7 دن تک کہا, اور دوسری میں ایک ان کو کہا کہ نہیں تم 3 دن کی تمہیں اجازت ہے, 3 دن تک تم قرآن پاک مکمل کر لیا کرو. تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ عقلاً نقلاً دونوں طرح بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کو رات کے وقت مکمل پڑھا جا سکتا ہے, یہ ناممکن بات نہیں ہے. اور پھر یہ جو حدیث کا مانوی اس نے جو تحریف کا ارتکاب کیا ہے, یہ بالکل حدیث کا کوئی مطلب مفہوم یہ نہیں ہے